الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ آپ یہ دیوار ہے نا، دیوار، اس پر جتنے زور سے گیند ماریں گے اتنے زور سے واپس آئے گی۔ اسی طرح انسان کے جو اعمال ہیں، چاہے اچھے ہیں چاہے برے ہیں، اس کا رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ اچھے اعمال رزق کے دروازے کھلواتے ہیں، برے اعمال آتا ہوا رزق بند کر دیتے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اجر اور ثواب میں، غور سے سنیے گا بھائیو، اجر اور ثواب میں سب سے تیز چیز جس کا اثر انسانیت تک پہنچتا ہے وہ ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ وہ کیا اثر ہے کہ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نغد انعام اس کو ملتا ہے، اس کی زندگی میں برکت دے دی جاتی ہے، زندگی بڑھا دی جاتی ہے۔ اس کے دوسرا انعام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق وسیع کر دیتے ہیں۔ تیسرا انعام کیا کہ جیسا سلوک وہ اپنے والدین کے ساتھ کرتا ہے نا، اس کی اولاد ویسا ہی اس کے ساتھ کرتی ہے۔ یہ ہمارے رائیونڈ زیادہ دور نہیں ہے، رائیونڈ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کی ایک بیوی تھی، 2 بیٹے تھے۔ ماں نے بیٹوں کو خوب پڑھایا لکھایا، اعلیٰ تعلیم یافتہ۔ اب وہ والدہ سے تقاضا کرنے لگے کہ بھئی ہمیں جائیداد دو۔ والدہ کے سامنے مسئلت یہ تھی کہ دیکھو میں عمر کے آخری حصے میں ہوں، میرے مرنے کے بعد تو ان کو مل ہی جانی ہے، تو میں اگر تقسیم کر دوں گی تو ذہن ان کا کچا ہے تو کیا ہوگا، یہ سارا پیسہ اجاڑ دیں گے۔ تو ان دونوں بھائیوں نے کیا کیا، آپس میں منصوبہ بنا کر والدہ کو قتل کر دیا۔ جائیداد کی خاطر کیا کیا بھائی، اپنی والدہ کو قتل کر دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جائیداد ان کو ملی لیکن ایسے ہاتھ سے نکلی، ایسے اجڑی جیسے کہ یہ چھننی میں پانی ہوتا ہے۔ اور آج وہ دونوں بھائی نشان عبرت بنے ہوئے ہیں، اور رائے وینڈ کا جو قصور کا پھاٹک ہے وہاں پر پاگل ہو کر، انگلش بہترین آتی ہے لیکن پاگل ہو کر لوگوں سے ہاتھ پھیلا پھیلا کر مانگ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کرتے ہیں کہ جو انسان اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اس کی اولاد اس کے ساتھ ویسا ہی کرتی ہے۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ہمارے اساتذہ نے ایک واقعہ سنایا، کہتے کہ ایک شخص تھا، اس کی جب شادی ہوئی تو اس کی بیوی اس کے کان بھرنے لگی کہ بھائی یہ کیا، یہ بوڑھا تمہارا باپ سارا دن کھانستا رہتا ہے، تو اب یا تو یہ گھر میں رہے گا یا میں رہوں گی، 2 جنے اس گھر میں نہیں رہ سکتے، اس کا کوئی انتظام کرو۔ وہ بیوی کے باتوں میں آ گیا، اس نے اپنے والد کو اٹھایا اور لے کے چلا۔ والد معذور تھا، چل نہیں سکتا تھا، تو اس کو اٹھا کے لے کے چلا۔ جب وہ دریا کے قریب پہنچا اس کو ڈالنے کے لیے کہ دریا میں اس کو باپ کو پھینک دوں، تو اس نے کہا بیٹا 1 منٹ رک، کیا کرنے لگے ہو؟ انہوں نے کہا جی دریا میں پھینکنے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا یہاں نہ پھینکنا، یہاں نہ پھینکنا، مجھے تھوڑا سا آگے اور گہرے پانی میں جا کے پھینکو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ یہاں میں نے اپنے والد کو پھینکا تھا۔ تو بھائیو، جیسا سلوک ہم اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں تاریخ اپنا وقت دہراتی ہے، ویسا ہی معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔
حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، اس کا رزق وسیع ہو، اور ایک روایت میں فرماتے ہیں یہ ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو، اس کی کیا ہوں جی؟ دعائیں قبول ہو، تو صرف ایک کام کرے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اللہ رزق کے دروازے بھی کھول دیں گے اور اللہ تعالیٰ محبتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو روایت ہے اس کے مطابق ایک اشکال آتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا کہ تقدیر تو اٹل ہے تو عمر کیسے بڑھ جائے گی؟ بھائی جتنی جو لکھوا کر آیا ہے، ایک آدمی کی 65 سال عمر ہے اور تقدیر اسی کا نام ہے کہ آگے بڑھ نہیں سکتی، تو پھر عمر بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس مسئلے کو پہلے یوں سمجھیں کہ دیکھیں تقدیر کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں جی؟ بھائی مجھے ساتھ ساتھ جواب دیں۔ تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ ایک ہے تقدیر مبرم، اٹل تقدیر، کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فیصلے لکھ دیے کہ اس کے خلاف نہیں ہوگا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان، ہر ایک پر موت کا آرا چلنا ہے، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، جوانی ڈھلے گی، ٹھیک ہے، جو سامنے نقشے نظر آتے ہیں یہ سارے فنا ہوں گے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر مبرم، اٹل تقدیر۔ ایک ہوتی ہے تقدیر معلق۔ تقدیر معلق کا مطلب یہ ہے تعلیق، اللہ تعالیٰ نے اس کے زندگی میں کچھ مصائب لکھ دیے کہ اس کا یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اس عمر میں پہنچے گا تو یہ ہوگا، اس عمر میں پہنچے گا تو یہ ہوگا، مصائب کی ایک فہرست اس کے لیے تیار ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ نجات کے لکھ دیے کہ اگر مثال کے طور پر اس کے مقدر میں ایکسیڈنٹ لکھا ہوا ہے، لیکن اگر یہ نکلتے ہوئے صدقہ دے دے گا تو یہ اس ایکسیڈنٹ اس کا ٹل جائے گا۔ اگر یہ نکلتے ہوئے اپنے کسی رشتہ دار کو مل لے گا جو ناراض رشتہ دار تھا، اس سے مصیبت ٹل جائے گی۔ اگر یہ نکلتے ہوئے والدین کی دعائیں لے کر نکلے گا، مصیبت ٹل جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ مجھ سے دعا مانگے گا تو کیا ہوگا؟ میں کیا کروں گا؟ مصیبت کیا ہے؟ ٹال دوں گا۔ یہ ہے تقدیر معلق کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کے ساتھ مصائب کو ٹالا ہوا، ٹھیک ہے، رشتہ داروں کی صلہ رحمی کے ساتھ مصائب کو ٹالا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اسی مسئلے کو میں سمجھانے لگا ہوں کہ تقدیر معلق کیا ہوتی ہے۔ اس شخص آیا، کچھ لوگ آئے کہ اے اللہ کے نبی، یہ جو دھوبی ہے یہ بڑا ظلم کرتا ہے، بڑا ڈیل ڈول ہے، اس کا کوئی اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا، پہلوان قسم کا آدمی ہے، لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ جس کے چاہے کپڑے رکھ لیتا ہے، دیتا ہی نہیں واپس، جس کے چاہے کپڑے پھاڑ دیتا ہے، لوگوں پر بڑا ظلم کرتا ہے، کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا، تو آپ اس کے لیے بد دعا کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہی آئی کہ یہ جو آج گھاٹ پر جائے گا نا کپڑے دھونے، زندہ واپس نہیں آئے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بولیں بھائی، آج جب یہ گھاٹ پر کپڑے دھونے جائے گا زندہ واپس نہیں آئے گا۔ تو جب شام ہوئی تو لوگوں نے دیکھا وہ صحیح سالم واپس آ رہا ہے، لوگ بڑے حیران ہوئے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا، اور اللہ کا نبی وحی کے بغیر تو بات نہیں کر سکتا، گویا کہ آسمانی فیصلہ تھا، اور یہ زندہ سلامت واپس آ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہوئے جب لوگوں نے آ کر کہا حضرت جی یہ تو زندہ واپس آ گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وحی کے انتظار میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، حضرت نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اسی سے پوچھیں کیا مسئلہ ہوا ہے، اس سوال کا جواب کس سے پوچھیں؟ اسی سے پوچھیں، آپ کو جواب مل جائے گا۔ اس کو بلایا کہ بھئی آج تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں آج بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے کہ میں کپڑے دھونے کے لیے جب نکلا تو میں عام طور پر 2 روٹیاں اپنے ساتھ لے کے نکلتا ہوں اور وہیں جا کے کھانا کھاتا ہوں۔
تو میں راستے میں جا رہا تھا, میں نے دیکھا کہ ایک کتا راستے میں تھا, بہت بھوکا تھا. مجھے بڑا اس پر ترس آیا, میں نے ایک روٹی اس کو ڈال دی, ایک اپنے لیے رکھی. لیکن جب وہ کتے نے روٹی کھائی تو وہ پھر بڑی عجیب نظروں سے میرے طرف دیکھ رہا تھا, جیسے اس کو بھوک اور لگی ہو. تو میں نے دوسری روٹی بھی اس کو ڈال دی. اور جب میں وہاں پہنچا ہوں گھاٹ پر, تو اپنی گٹھلی جب میں نے کھولی تو اس میں ایک کالا ناگ نکلا, اور جو نکل کر جھاڑیوں میں گم ہو گیا. تو اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ ہم نے اس کی موت کے سارے اسباب پیدا کر دیے تھے, اس کی پکڑ کے اسباب ہم نے پیدا کر دیے تھے, لیکن اس نے رستے میں جاتے ہوئے ہماری مخلوق پر ترس کھایا اور صدقہ کیا اس پر. اس صدقے کی وجہ سے اس سے ہم نے موت کو ٹال دیا. یہ ہوتا ہے تقدیر معلق. بھائیو, ہمیں عادت ڈالنی چاہیے, روزانہ صدقے کی عادت ڈالیں, چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو. حدیث میں کھلے لفظوں میں آیا ہے کہ صدقہ جو ہے, صدقہ یہ بری موت سے بچاتا ہے. تو میں نے حدیث کے بیان کے شروع میں عرض کیا تھا کہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا نقد ملتی ہے, اس میں تاخیر نہیں ہوتی. ایک والدین کے ساتھ جو شخص برا سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اپنا عذاب بھیجتے ہیں. عذاب کی ہلکی سی جھلک پتہ کیا ہوتی ہے؟ ہر چیز موجود ہوگی, دلی سکون نہیں ہوگا, کسی چیز میں دل نہیں لگے گا. جسے ہمارے عام طور پر کہتے ہیں نا, میں بور ہو رہا ہوں, میں بور ہو رہا ہوں. وہ بوریت نہیں ہے میرے بھائیو, وہ اللہ کی طرف سے عذاب کی ایک ہلکی سی جھلک ہوتی ہے کہ تیری روح کو اللہ کے ذکر کی, اللہ کے ذکر کا جو ہے اس کی ضرورت ہے. اللہ سے توبہ کرو, تیرے جسم کو اللہ کے توبہ کی ضرورت ہے. یہ جو نا اللہ کے عذاب کی ہلکی سی جھلک ہوتی ہے کہ ہر چیز موجود ہے لیکن دل کو سکون نہیں ہے. تو جو والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا نقد عذاب آتا ہے. ابھی مفتی طارق مسعود صاحب ہمارے دوست ہیں, وہ تشریف لائے تھے, تو مجھے بتانے لگے, میں نے چند ساتھیوں سے پہلے بھی یہ واقعہ ذکر کیا, وہ کہنے لگے ہمارا جامعۃ الرشید کا جو ڈرائیور ہے نا, ڈرائیور وہ پہلے ڈیفنس میں ملازم تھا, تو وہاں سے وہ چھوڑ کر آ گیا. مدارس کی آپ کو پتہ ہے تنخواہیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی. تو میں نے اس سے کہا یار تم اتنے بہترین وہ نوکری چھوڑ کر ادھر آ گئے. تو اس نے کہا مولانا صاحب, مفتی صاحب کچھ نہ پوچھے, میرا دل بڑا زخمی ہے. میں نے کیوں چھوڑی نوکری, میں آپ کو بتاتا ہوں. کہتے میں نے نوکری اس لیے چھوڑی کہ میں ایک بہت بڑے دنیاوی لحاظ سے بہت مالدار لوگ تھے, ان کے ہاں ڈرائیوری کرتا تھا. تو وہ جو مالک تھا اس کا انتقال ہو گیا. تو میں نے جا کے اس کے بیٹے کو اٹھایا, میں نے کہا جی وہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا یار میری نیند تو نے خراب کیوں کی, مجھے سویا رہنے دو, یہ پیسے پکڑو اور عیدی والوں کو فون کرو, وہ آ کے اس کو اٹھا کے لے جائیں, اور جتنا اس کا بل بنے گا مجھے بتا دینا, میں دے دوں گا. کہتا ہے جب یہ میں نے دیکھا نا تو میں نے دوسرے دن ہی نوکری چھوڑ دی. جو شخص اپنے والدین کے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہے نا میرے بھائیوں, بعین ہی اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے. ہم نے ہمارے فیصل آباد میں ایک تاجر ہیں, انہوں نے جب عملی زندگی شروع کی تو ایک چھوٹی سی دکان اس سے انہوں نے سٹارٹ لیا, لیکن ان میں ایک خوبی آج تک میں نے دیکھی, بلکہ ان کی نسل میں نے عجیب برکت دیکھی. میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے والد کا بہت ہی احترام کرتا ہے. خود وہ تقریباً 70 کے پیٹے میں ہے اور اس کے والد صاحب 90 سے زیادہ کراس کر چکے ہیں, لیکن ایسا احترام میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی اپنے والد کا احترام کرتا ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کو رنگ لگایا, 1 فیکٹری 2 فیکٹری 3 فیکٹریوں کی لائن لگ گئی. کئی دفعہ
اس کے پاس جانا میرا ہوا تو میں نے دیکھتا تھا کہ جیسے اس کے والد صاحب آتے فوراً اپنی سیٹ پر کھڑا ہو کر بڑے احترام کے ساتھ ان کو گاڑی سے اتارنا، گاڑی میں بٹھانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس احترام کی برکت کیا دی کہ ابھی ان کی 5ویں نسل چل رہی ہے، یعنی اس کا باپ موجود ہے، وہ خود موجود ہے، اس کا بیٹا موجود ہے، آگے بیٹے کا بیٹا موجود ہے، اور آگے اس کا بیٹا ہو گیا، 6 نسلیں موجود ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ جو اپنے والدین کا احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح اس کو رنگ لگاتا ہے۔ تو ایک یہ کہ والدین کی نافرمانی کی جائے تو فوراً پکڑ آتی ہے، دوسرا ہے ظلم۔ یہ مولانا عباد اللہ صاحب نام سنا ہوگا، اپنے تبلیغ کے بڑے مشہور بزرگ ہیں، وہ اکثر نا جیلوں میں جا کر بیانات کرتے ہیں، جیلوں میں۔ ہمارے تبلیغ کے بڑوں میں سے ہیں، وہ ایک دفعہ بتانے لگے کہ میں میاں والی جیل میں گیا تو جو جیل کا سپرنٹینڈنٹ تھا وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مولانا صاحب قیدیوں کو اپنے بیان تو کرنا ہے، ایک یہاں قیدی ہے وہ ساری رات نہیں سوتا، اور جیل کا ماحول اس کی وجہ سے بڑا خوف زدہ رہتا ہے، کیونکہ وہ چیخیں مارتا رہتا ہے، ساری رات اس کو نیند نہیں آتی، دن کو بھی اس کی یہ حالت رہتی ہے۔ تو آپ ذرا اس سے ملیں۔ تو کہتے ٹھیک ہے میں ملتا ہوں۔ یہ اس سے ملے اور اس سے پوچھا بھائی تیرا کیا مسئلہ ہے، تجھے کیا پریشانی ہے؟ تو وہ جب اس نے مولانا عباد اللہ صاحب کو دیکھا، جانتا تو نہیں تھا، بس یہ دیکھا کہ نورانی چہرہ ہے، سفید داڑھی ہے، کہنے لگا حضرت میری بڑی عجیب کہانی ہے، میں ایک نان بائی ہوں، تندورچی ہوں، میرا تندور تھا۔ تو ایک دن میں سردیوں کے دن تھے، تو میں جب تندور گرم کرنے کے لیے اپنے وہ ہوٹل پر آیا تو میں نے ڈھکن اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک کتیا اور اس کے بچے جو نا وہ گرمائش حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر موجود ہیں۔ تو مجھے شرارت سوجی، میں نے جہاں سے نکلنے کا راستہ تھا وہاں اینٹ لگا دی اور اوپر سے تیل چھڑک کر ان کو آگ لگا دی، میں نے زندہ ان کو جلا دیا۔ کہ اللہ کی شان، اس واقعہ کے دوسرے تیسرے دن ہمارے علاقے میں قتل ہوا، اور میرا اس قتل سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مرنے والا کون ہے، کس نے مارا ہے، لیکن پرچے میں نامزد مجھے کیا گیا۔ میں حیران، پولیس مجھے پکڑ کے لے گئی۔ جب مجھے جیل ہوئی، قید ہوئی، مجھے پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ اب جب بھی میں رات کو تھوڑی سی میری آنکھ لگتی ہے تو کتیا اپنے بچوں کے ساتھ مجھ پر حملہ آور ہوتی ہے، میرے سینے پر بیٹھتی ہے اور حملہ کرتی ہے، تو جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو بھائیو، جو آدمی ظلم کرتا ہے کسی کے ساتھ بھی کرتا ہے تو اس کی نغد سزا آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، ہم لوگ نا اس بات کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، دوسروں کی جائیدادوں پر ناجائز قبضہ کر لیا، بہنوں کو حصہ ہی نہ دیا۔ بہنوں کو حصہ نہ دینا یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ فرمایا جس نے کسی کی ایک بالشت، یہ بالشت یہ ہوتی ہے، ایک بالشت زمین بھی دبائی، قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق ڈالا جائے گا۔ یہ جو بہنیں شرما شرمی وہ اپنا حصہ چھوڑ دیتی ہیں نا، وہ بیچاری اس ڈر سے چھوڑ دیتی ہیں کہ بھئی اگر بھائی سے مانگا تو یہ رشتہ ناتا توڑ دے گا، بھائی سے رشتہ چھوٹ دے گا، چلو میں انکار ہی کر دیتی ہوں۔ بھائی دیکھو، اگر بہنوں کا حصہ لینا ہے نا تو پہلے ان کے حوالے کرو، پھر دیکھتے ہیں کون بہن واپس کرتی ہے، کوئی نہیں واپس کرے گی۔ تو بہنوں کو حصہ دیں بھائی، جائیداد میں جس کا حصہ، عام طور پر ہمارا یہ ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے ساری جائیداد۔ تو میرے دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 2 گناہ ایسے ہیں جن پر نغد پکڑ آتی ہے، ایک والدین کی نافرمانی
اور ایک کیا بولے بھائی ظلم. دوستو ہم تو بہت نچلے درجے کے ہیں. والدین کی نافرمانی کا وبال نبی کے دور میں دیکھنے میں آیا. حدیث نے اس کی منظر کشی کی ہے. ایک صحابی, بہت نیک صحابی, تہجد گزار صحابی, روزہ رکھنے والے, موت کا وقت آ گیا, زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا. کون ہے جی؟ صحابی رسول, جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے, لیکن زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا. تو لوگوں نے جا کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا اور وہ بہت کوشش کرتا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. تو آپ نے فرمایا کہ اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی والدہ ہے. فرمایا اس کو بلاؤ. تو اس کو بلایا اور کہا بھائی یہ علقمہ سے تمہارے تعلقات کیسے ہیں؟ پتہ چلا کہ آپس میں ناچاکی تھی, والدہ ان سے راضی نہیں تھی. وہ والدہ کے سامنے تیز لہجے میں گفتگو کرتے تھے, تو جس کی وجہ سے والدہ ان سے نالا رہتی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی کہ بھئی علقمہ کو جو نا معاف کر دو تاکہ اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو. مگر نہیں, میں تو معاف نہیں کروں گا, یہ نیک ہے, سب کچھ ہے, لیکن جب یہ مجھ سے بات کرتا ہے تو بڑا تیکھا ہو کے بات کرتا ہے, میرا کلیجہ چھالنی کر دیتا ہے, تو میں اس کو معاف نہیں کروں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نفسیاتی حربہ آزمایا. آپ نے کہا بھی ایسا کرو, لکڑیاں جمع کرو, آگ لگاؤ اور علقمہ کو اس میں ڈال دو. تو یہ ایک دم تڑفی, نہیں میرے بیٹے کو آپ آگ میں پھینکیں گے؟ تو فرمایا کہ اگر وہ بغیر کلمے کے چلا گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا. تو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے, میں آپ کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے ان کو معاف کیا. جیسے ہی معاف کیا تو میرے دوستو ساتھ ہی ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ والدین کی نافرمانی میرے دوستو معمولی چیز نہیں ہے, بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا جرم. تو اس لیے ہم کوشش کریں. دیکھیں, دلوں کو جیتنے کا ایک نسخہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. دلوں کو جیتنے کا نسخہ. ہمارے تبلیغ کے بہت بڑے بزرگ ہیں, وہ فرمانے لگے کہ حکمت کے ساتھ حکمت کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے. ایک جب آپ ان سے کوئی بات کہنی ہو, کوئی حکم دینا ہو, تو اپنے ذہن میں الفاظ کو جمع کریں, طریقے کو جمع کریں, پھر ان سے گفتگو کریں. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے, اکریموا اولادکم, اپنی اولاد کا احترام کرو. سچ بتانا, میں اور آپ کبھی ہم نے اپنی اولاد کا احترام کیا؟ ہم تو اپنی اولاد کو غلام سمجھ کے بات کرتے ہیں. اوے فلان جگہ نہیں جانا, اوے یہ کام نہیں کرنا تم نے. اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ اکریموا, بولو بھائی, اولادکم, اپنی اولاد کا احترام کرو. تو اولاد کو حکمت کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ آپ جو حکم دیں گے نا, وہ آپ کی بات مانیں گے. میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ ہمارے تبلیغ کے ایک بزرگ تھے, وہ فرمانے لگے کہ 3 باتیں ایسی ہیں جو شخص اس پر عمل کر لے گا کامیاب زندگی گزارے گا. بھائیو کتنی باتیں؟ بھائی سارے بولو. 3 باتیں. 3 باتیں ایسی ہیں جو اس پر عمل کرے گا کامیاب زندگی گزارے گا. نمبر 1, مردم شناسی, کہ بات کرنے سے پہلے آدمی یہ سوچے کہ میرا سخن خطاب, روح سخن جن سے ہم کلام ہوں, وہ لوگ کون سے ہیں؟ پڑھے لکھے ہیں, جاہل ہیں, ان پڑھ ہیں, سرکاری ملازم ہیں, یعنی کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. پھر اپنے الفاظ کا چناؤ اس کے مطابق کرے. پہلا کیا جی؟ مردم شناسی.
کہ لوگوں کے رتبے کو مرتبے کو سامنے رکھ کے الفاظ لانا. دوسرا مزاج شناسی، کہ دوسرے کے مزاج کو سامنے رکھنا کہ یہ جلدی بھڑکنے والا ہے یا نرم مزاج ہے. ٹھیک ہے، اس کے مزاج کے مطابق بات کرنا بعض مرتبہ. اور تیسرا موقع شناسی، کہ یہ بات اس موقع کی ہے کہ نہیں ہے. یقین کریں میرے بھائیوں، بعض مرتبہ بات بڑی قیمتی ہوتی ہے لیکن موقع ٹھیک نہیں ہوتا، بات مٹی ہو کے رہ جاتی ہے. تو وہ فرمانے لگے کہ جو ان 3 اصولوں پر عمل کر لے گا گھر میں بھی اور باہر بھی کامیاب زندگی گزارے گا. مردم شناسی، کہ بھائی جن سے میں بات کر رہا ہوں ان کا رتبہ کیا ہے، یہ میری بیوی ہے، میری زندگی کا ہم سفر ہے. ٹھیک ہے، میں اس سے گفتگو کیسے کروں. یقین کریں کامیاب ہیں وہ لوگ جو بیویوں کو مرید بنا کے چلاتے ہیں. میں نے خود دیکھا اپنے اساتذہ میں کہ ان کی بیویاں جو نا ان کی مرید ہیں. مرید کیسے؟ انہوں نے اپنے اخلاق کے ساتھ ان کو مرید بنایا، اپنے اخلاق کے ساتھ. ہمارے ایک دوست اساتذہ، کئی اساتذہ ایسے ہیں کہ ان کی بیوی ہے وہ مرید ہیں اپنے شوہروں کی. اخلاق ایک ایسا ہتھیار ہے میرے دوستو جو دشمنوں کو دوست بنا دیتا ہے، اور بد اخلاقی ایک ایسی چیز ہے جو اپنوں کو دشمن بنا دیتی ہے. مسکراہٹ اور خاموشی، مسکراہٹ اور خاموشی یہ ایسی چیزیں ہیں جو دل کے بند دروازوں کو کھول دیتی ہیں. صرف خاموشی جو نا یہ اس سے ہیبت پیدا ہوتی ہے، خوف پیدا ہوتی ہے، آدمی دوسرے کے قریب نہیں ہوتا. لیکن جب خاموشی کے ساتھ مسکراہٹ ہوگی تو آپ لوگوں کے دلوں میں اترتے چلے جائیں گے. تو گھروں میں بھی جب ہم اپنی اولاد سے ہم کلام ہوں، اپنے رشتہ داروں سے ہم کلام ہوں، بعض مرتبہ ہم چھوٹی سی بات، عام طور پر آپ نے خاندانوں میں دیکھا ہوگا کہ بڑی محبت سے رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب رشتے کا معاملہ آتا ہے نا، مثلا کسی نے کہا کہ ہم نے ان کی بیٹی لینی ہے اور وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں دینی، یہاں سے دوریاں شروع ہو جاتی ہیں. اگر اسی عمل کو حکمت کے ساتھ کر لیا جائے کہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ نے ہماری بچی کے بارے میں سوچا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہمیں بڑی خوشی ہوئی، ہاں ہمیں استخارے کا موقع دے دیں. ہمیں کیا کر دیں بھائی؟ استخارے کا موقع دے دیں. استخارہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے مشورہ کرنا. تو ہم 7 دن میں استخارہ کر کے آپ کو جواب دے دیں گے. آپ استخارہ کریں، اگر نہیں آتا تو ان کو بتا دیں جی بچی تو آپ ہی کی تھی لیکن استخارہ نہیں ہوا، ہم معذرت چاہتے ہیں. اس حکمت کے ساتھ قدم اٹھائیں. وہ ایک ہمارے جاننے والے ہیں تو انہوں نے بھیجا اپنا رشتہ کہ بھئی یہ بچی جو نا ہم نے لینی ہے. تو انہوں نے آگے سے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا. اپنا لڑکا دیکھا ہے سارا دن ویلا پھرتا رہتا، ساڑھے گھروں تو منہ چک رشتہ لینا آگے، ساری زندگی کے لیے قریبی رشتہ داروں کو دور کر دیا. اور یہی حکمت اپناتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ یہ آپ ہی کی بیٹی ہے، آپ نے بڑا اچھا کیا. یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، مولانا طارق جمیل ایک سری لنکا کا ایک بہت بڑا تاجر تھا. اس نے کسی ذریعے سے نا مجھے کہا کہ وہ مولانا کا جو چھوٹا بیٹا ہے میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کے لیے میں اس کا رشتہ ان سے کر دوں. اور مجھے پتا تھا کہ مولانا جو نا نہیں کریں گے. بہرحال میں نے کہا یار اس نے میرے ذمہ لگایا، میں بات ان کے کانوں تک پہنچا دوں. یقین کریں مولانا کے الفاظ کیا تھے، بھائی بڑی ان کی مہربانی، انہوں نے ہمیں بچی دینے کا سوچا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. اچھے کلمات منہ سے نکالے. یہ نہیں کہا او بھائی ہم مولوی، ہم تاجر، ہم ذمہ دار، ہم ایک ملک میں وہ دوسرے ملک میں. یہ دل نہیں توڑا، اچھے الفاظ کے. تو بھئی ہم بھی یہ کریں کہ اگر ہمارے کسی بیٹے کا یا بیٹی کا کوئی رشتہ مانگتا ہے تو ہم کیا کریں؟ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا جواب دیں. اس سے دل نہیں پھٹیں گے. کہتے ہیں دیواریں جو نا دیواریں پہلے دلوں میں آتی ہیں اور پھر مکانوں میں بنتی ہیں. سمجھ نا؟ اور دیواریں کیسے بنتی ہیں؟ اسی سخت الفاظ سے. ٹھیک ہے.
हिकमत के साथ हम चलें, मौका शनासी, मर्दम शनासी, मिजाज शनासी, कि ये बात इस मौके की है या नहीं है, जिनसे मैं मुखातब हूँ इनका मर्तबा क्या है, ठीक है, और ये जो जिनसे मैं बात कर रहा हूँ इसका मिजाज कैसा है। मेरे दोस्तों, जिस शख्स ने अपनी बात, टाइम हो गया, आखिरी बात कह के मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ, अल्लाह की कसम भाइयों, अगर आप चाहते हैं ना कि ज़िंदगी फूलों की तरह गुजरे, घरों में भी सुकून हो और बाहर भी अल्लाह ताला मखलूक के दिल में आपकी मोहब्बत डाल दें, तो इसके लिए कोई लंबे चौड़े वजीफ़े करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने वालिदैन को सीने से लगा लो, अपने वालिदैन के लिए आंखों की ठंडक बन जाओ। अल्लाह की कसम, अल्लाह इस माशरे को आपके लिए ठंडक बना देगा और आपकी औलाद को आपके लिए ऐसा बनाएगा कि वो सारे के सारे जिस तरह का सलूक आप अपने वालिदैन के साथ करेंगे वो आपके लिए उसी तरह जान मारेंगे। और दूसरी क्या करेंगे अल्लाह ताला, कि रिज़्क़ के बारे में आदमी परेशान रहता है, कभी किसी पीर के पास जा रहा है, कभी किसी के पास जा रहा है, हज़रत जी कोई वजीफ़ा बता दें। सबसे बड़ा वजीफ़ा रिज़्क़ की फरावानी का मैं बता रहा हूँ भाइयों, गौर से सुन लेना। रिज़्क़ की फरावानी का सबसे बड़ा ज़रिया क्या है? वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, इतना रिज़्क़ आएगा कि संभाला नहीं जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।